صلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی واجب الاحترام حضرات علماء کرام، اور جمعیت نوجوانان توحید و سنت کے جام بازوں، السلام علیکم۔ جمعیت ارشاد التوحید و سنت کا نظریہ کوئی نیا نظریہ نہیں ہے، جمعیت ارشاد التوحید و سنت کا نظریہ وہی نظریہ ہے جو رب نے بیان کیا، پیارے پیغمبر نے بتلایا۔ انتہائی مختصر وقت ہے، بلا تمہید ایک بات عرض کر کے ایک اصول اور ضابطہ عرض کرنے کے بعد میں یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ شہداء کی زندگی اللہ نے کیسے بیان کی، پیارے پیغمبر نے کیسے بیان فرمایا، اور حضرات شہداء کرام بذات خود کیسے زندگی مانتے ہیں۔ اور پھر علماء ربانیہ کا اس سلسلہ میں کیا نظریہ ہے۔ چار باتیں ہیں۔ پڑھا لکھا طبقہ ہے، تفصیل نہیں ہو سکتی، اشارات میں نے دے دیے ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے عقیدے کا، تو ثبوت عقیدہ کے لیے سب سے پہلے اللہ کی کتاب قرآن مقدس میں سے قطعی الدلالت ہوگی۔ کیا ہوگی بھائی؟ دلائل شرع چار ہیں۔ فقہ کی ہر کتاب، اصول فقہ کے ہر کتاب کے پہلے ورق پہ یہ لکھا ہوا ہے
دلائل شرع اصول شریعت کتنے ہیں بھائی؟ بولیے بولیے بلند آواز سے، تاکہ وقت زیادہ نہ لگے، میں تھوڑے وقت میں زیادہ گفتگو کر سکوں۔ نمبر 1، کتاب اللہ، اور کتاب اللہ میں سے بھی قطعی الدلالت۔ نمبر 2، وہ حدیث جو حدیث متواتر ہو، جسے بیان کرنے والا ایک یا دو آدمی نہ ہوں بلکہ کثیر تعداد میں بیان کرنے والے ہوں۔ ان دو دلیلوں سے عقیدہ ثابت ہوتا ہے۔ علماء موجود ہیں، اس سے آگے آ جاتا ہے اجماع امت۔ ثبوت عقیدہ کے لیے اجماع امت بھی بالاختلاف ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوست اور عزیزوں، اس کے بعد آتا ہے مجتہد کا اجتہاد۔ شافعیوں کے لیے امام شافعی، حنبلیوں کے لیے امام احمد بن حنبل، مالکیوں کے لیے امام مالک، اور حنفیوں کے لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اجتہاد۔ اس سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا۔ ثبوت عقیدہ کے لیے امام ابو حنیفہ کو پیش نہیں کیا جا سکتا۔ ثبوت عقیدہ کے لیے وہ روایت جس کے تمام راوی ثقہ ہوں، کوئی راوی ان میں ضعیف نہیں، کوئی کمزور حافظے والا نہیں، کوئی ان میں مجروح نہیں، سب راوی ثقہ ہوں، لیکن اس کو روایت کرنے والے ایک یا دو فرد ہوں، تو عقیدہ کے معاملہ میں اسے بھی پیش ہے۔ جب امام ابو حنیفہ نہیں پیش ہو سکتے، صحیح خبر واحد عقیدہ کے معاملہ میں پیش نہیں ہو سکتی، تو پھر تمہیں جج بنا کر کے میں پوچھتا ہوں، کیا دیگر علماء کرام عقیدہ کے ثبوت کے لیے پیش ہو سکتے ہیں؟ عقیدہ یہ ہے، جب موت آ جائے، موت آ جانے کے بعد ثم انکم بعد ذلک لمیتون، ثم انکم یوم القیامت تبعثون۔ جب موت آ گئی، روح جسم سے نکل گیا، تو پھر قیامت تک اس جسم میں دوبارہ روح واپس ہے۔ بولیے بولیے، قیامت تک روح واپس ہے، یہ عقیدہ ہے۔ اب سوال پیدا ہوا، قرآن کہتا ہے روح واپس نہیں آتی، امواتیں غیر احیاء کا مصداق ہیں۔ قرآن میں ہی آتا ہے وَلَا تَقُولُوا لَمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جن پہ موت آ گئی ان کی روح تو واپس نہیں آتی، وہ تو مردے ہیں۔ لیکن شہداء کے بارے میں قرآن کہتا ہے انہیں مردہ کہنا بھی نہیں اور مردہ انہیں سوچنا بھی نہیں۔
بات سمجھ آئی میری کہ نہیں بھائی؟ مردہ کہنا بھی نہیں، سوچنا بھی نہیں، خیال بھی نہیں کرنا۔ پھر اس کا کیا مطلب ہوا؟ ایک طبقے نے اپنے ڈھکوسلے کو چلایا، قتل یہ جسم ہوتا ہے، لہذا زندہ بھی یہی جسم ہوگا، یہ ہے ڈھکوسلا۔ اب ہم اللہ سے پوچھیں گے مولا شہید کے بارے میں کہا گیا انہیں مردہ نہیں کہنا، وہ زندہ ہے، مولا اس کا کیا مطلب؟ اللہ نے پہلے تو کہا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، ان کی جو زندگی ہے اس زندگی کا تمہیں شعور، اس زندگی کا ہمیں شعور ہے، ہم کیسے کھاتے ہیں، کیسے پیتے ہیں، کیسے چلتے ہیں، کیسے دیکھتے ہیں، کیسے سنتے ہیں، کیسے ہمارے معاملات ہوتے ہیں، ان الفاظ سے پتا چلا کہ وہ زندگی کم از کم اس دنیا والی زندگی نہیں ہوگی۔ عند ربہم، دوسرے مقام پہ فرمایا وہ زندہ ہیں یہاں نہیں، عند ربہم۔ کہاں زندہ ہے بھائی؟ عند ربہم کا کیا معنی، کیا مطلب؟ قرآن کی تفسیر قرآن سے، ان المتقین عند ربہم جنات النعیم، قرآن کی تفسیر قرآن سے، اس سے مراد جنت ہے۔ ہم نے دیکھا قرآن پاک کے اندر اللہ نے کسی شہید کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ نہیں؟ تو ہمیں سورۃ یاسین میں مل گیا ایک شہید ہے، نام اس کا حبیب نجار ہے، اسے انطاکیہ بستی میں شہید کر دیا گیا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، اس کی ہڈیاں الگ کر دی گئی، ماس الگ کر دیا گیا، گوشت الگ کر دیا گیا۔ قرآن کہتا ہے، اللہ کا فرمان یوں کہتا ہے، جب اسے شہید کیا گیا تو اللہ نے فرمایا قیل ادخل الجنہ، کہاں داخل ہو جا بھائی؟ جنت میں۔ تفاسیر پیش کرنے کا وقت نہیں، اٹھائیے اسی موقع پر، اسی آیت پر علامہ شبیر احمد عثمانی کو وہ لکھتے ہیں ادھر شہید کیا گیا، ادھر جنت کا پروانہ دیا گیا، اور اسے شہداء کے ساتھ اس کی روح کو جہاں دیگر شہداء کی روحیں ہیں وہاں داخل کر دیا گیا۔ حدیث سے یہی ثابت ہے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، قرآن کہتا ہے شہید زندہ ہوتے ہیں، اللہ کا فرمان ہے یہاں نہیں، کہاں بھائی؟ جنت میں۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں شہید زندہ ہوتے ہیں، اور جو میں روایت بیان کرنے لگا ہوں اسے 21 صحابہ نے بیان کیا ہے۔ کتنے صحابہ نے؟ 21 صحابہ نے بیان کیا، 21 صحابہ نے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود پڑھا رہے تھے، اٹھائیے مسلم شریف، حضرت عبداللہ ابن مسعود سے پوچھا گیا، ہمیں نہیں سمجھ آئی اسے، اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے وہ زندہ ہیں، جب کہ انہیں دفنایا گیا، کفنایا گیا، جنازہ پڑھا گیا، بیویاں ان کی بیوہ ہو گئی، انہوں نے عدت گزاری، قرآن کہتا ہے وہ زندہ ہیں۔ یہ تمام معاملات مردوں والے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرمانے لگے، ارے یہی اشکال ہمیں بھی پیدا ہوا تھا، انا قد سألنا عن ذلک، ہم نے رسول اللہ سے پوچھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے تم سمجھے نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی روحوں کو سبز رنگ کے پرندوں میں داخل کر دیتا ہے اور انہیں جنت میں پہنچا دیتا ہے۔ وہ جنت میں اللہ کے عرش کے نیچے، کہاں بھائی؟
اللہ کے عرش زمین میں ہے کہ اوپر؟ وہاں کندیلیں ہیں، وہاں وہ جھولا جھولتے ہیں۔ اللہ پوچھتے ہیں تمہیں کوئی شے چاہیے؟ شہداء کہتے ہیں مولا کسی چیز کی ضرورت نہیں، کھانے کے لیے فروٹ، پینے کے لیے مشروبات، ہر شے موجود ہے، کوئی شے نہیں چاہیے۔ اللہ پھر کہتے ہیں، شہید پھر یہی جواب دیتے ہیں، تیسری بار پھر کہتے ہیں، جب شہید سمجھتے ہیں کہ وہ چھوڑے نہیں جائیں گے، انہیں کچھ نہ کچھ مانگنا پڑے گا، تو وہ کہتے ہیں اللہم یا رب انت رد ارواحنا، مولا ہمارے روحوں کو ہمارے جسموں میں واپس لوٹا، ہم تیرے راستے میں پھر شہید ہوں، پھر زندہ ہوں، پھر شہید ہو، ہم یہ چاہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اور کچھ مانگنا ہے تو مانگو، میرا قانون ہے جس کی روح میں نکال لیتا ہوں قیامت سے پہلے پہلے واپس آ۔ 21 صحابہ نے بیان کیا اس کو۔ کتنے صحابہ نے کہا تمہارا ڈھکوسلا، جو ایک چیلنج کرنے لگا ہوں، نوجوانان توحید و سنت کے نمائندہ اجتماع سے، روح قتل یہ جسم ہوتا ہے، زندہ بھی یہی ہونا چاہیے، اس پہ ایک میرے نبی کا فرمان نہیں ملے گا، ایک صحابی کا قول نہیں ملے گا، جا تمہیں چھوڑ دیتا ہوں کسی ایک تابعی کا، ائمہ مجتہدین میں سے کسی ایک کا قول، کسی ایک محدث کا قول۔ جب یہ نہیں کوئی بھی نہیں مل سکتا تو پھر مان لینا چاہیے یہ ڈکوسلا ہے، یہ دین۔ آخری بات، آخری بات، موت تو آ چکی ہے نا، آخری بات، موت تو اسی دن آ چکی تھی جب جمعیت اشاعت توحید و سنت اور نوجوانان توحید و سنت کے علماء نے اس باطل طبقے کو بھاگنے پہ مجبور کر دیا تھا۔ اللہ بھی یہی کہیں، پیارے پیغمبر بھی یہی فرمائیں، اور شہیدوں سے ہم پوچھتے ہیں تم بتلاؤ کہاں زندہ ہو، تم صاحب واقعہ ہو، تم بتلاؤ تمہاری زندگی کیا ہے۔ اٹھائیے بخاری شریف، اٹھائیے سیاستہ کی کتب۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں لما اصیب اخوانکم یوم احد، جب احد والے دن تمہارے بھائیوں کو شہید کیا گیا، ان شہید ہونے والوں میں میرے نبی کا چچا حضرت امیر حمزہ بھی تھے۔ جب وہ شہید ہو گئے اللہ نے ان کی روحوں کو جنت میں پہنچایا۔ فلما وجدوا طیبا، جب انہوں نے دیکھا وہاں پایا اپنا پینا بہترین، کھانا بہترین، آرام گاہ بہترین، وہاں انہوں نے ایک آرزو کی، کہنے لگے ہائے افسوس، ہماری یہ بات، ہمارا یہ کھانا، ہمارا یہ پینا، ہمارا یہ فرمان، اننا نحیا، کہنے لگے کوئی ہمارے بھائیوں تک یہ بات پہنچائے، اننا احیاء فی الجنہ، کہ ہم زندہ ہیں کہاں، کوئی ہماری بات یہ پہنچائے، دنیا میں پہنچے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا پہنچ جائے گی وہ مراقبہ کر لیں گے، نہیں کہا۔ اللہ نے فرمایا، شہیدوں نے کہا ہم زندہ ہیں کہاں بھائی، جنت میں، مولا ہماری بات وہاں پہنچنی چاہیے۔ اللہ نے فرمایا میں تمہاری بات پہنچا دیتا ہوں کہ شہید دنیا میں زندہ نہیں ہوتے، بلکہ کہاں زندہ ہوتے ہیں، جنت میں زندہ ہوتے ہیں، اس لحاظ سے انہیں مردہ خیال بھی نہیں کرتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔